محمد علی انجینئر مرزا نے ابھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور اس کے اندر مفتی طارق مسعود صاحب سے اس نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آ کر اصول پر بات کریں۔ پوری اہل سنت کو مرزا انجینئر صاحب نے کافر کہا، اور پھر پوری اہل سنت کو انہوں نے مرزائیوں سے تشبیہ دیا کہ جس طرح مرزائی میرے پاس آ گئے تو میں ان سے کہوں گا کہ پہلے اصول پہ بات ہوگی، ختم نبوت کے موضوع پر، رفع الیدین پہ تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ صاحب نے کہا کہ اسی طرح مفتی طارق مسعود صاحب آئیں، میرے ساتھ بات کریں، اصولوں پر بات ہوگی، آپ کے عقیدوں پر بات ہوگی، فروعی مسائل میں تو ہم ٹائم کیوں ضائع کریں۔ اب انہوں نے پوری اہل سنت والجماعت، دیوبند، اہل حدیث، بریلوی، سب کے نام لیے کہ سب آئیں عقیدوں پہ میرے ساتھ بات کریں، تو اس کا مطلب سب کے سب کافر۔ یہاں تک بس نہیں ہوا، علی انجینئر مرزا صاحب نے امام کعبہ تک کو بھی چیلنج کر کے کہا کہ آئے یہاں پر بیٹھے میرے ساتھ عقیدے پر بات کرے۔ کیا پھدی کا شوربہ۔ علی انجینئر مرزا صاحب آپ اپنا علمی لیول چیک کریں۔ مفتی طارق مسعود صاحب سے میری اس دن بھی بات ہوئی، علی انجینئر مرزا کا وہ لیول نہیں ہے کہ اس کا لیول کیا ہے، عربی اس کا لیول، اس کو عربی آتی ہے کیا، اس کو اصول پتہ ہیں، اصول حدیث آتے ہیں، اصول جرح تعدیل سے یہ واقف ہے، صف اول کا لڑکا ہی اس کے اوپر کافی ہے۔ اس کے سامنے بخاری کھول کے رکھ دے، اس کو کہے کہ پڑھ عبارت۔ علی انجینئر مرزا صاحب ذرا آپ بخاری کی عبارت پڑھ کے سنا دیں تاکہ پتہ چل جائے آپ کو کچھ آتا بھی ہے یا نہیں۔ اصول حدیث کی کتاب میں آپ کے سامنے کھول کے رکھوں گا کہ پڑھ عبارت اور اس کا ترجمہ کر۔ آپ کا تو وہ لیول بھی نہیں ہے، قرآن دیکھ کر بھی آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ گفتگو کرو۔ ان عقیدوں پر میں گفتگو کروں گا انجینئر مرزا صاحب۔ میں آپ کو اس وقت چیلنج دے رہا ہوں، اس ویڈیو سے علاوہ ویڈیو کے اندر ان 3 عقائد کے اوپر گفتگو کر کے آپ کو میں بھیج دوں گا، وہ جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہمارے 3 عقیدے جس کو آپ کفریہ عقیدہ کہہ رہے ہیں۔ انجینئر مرزا صاحب آپ ان کو کفریہ کہہ کر، گستاخانہ عبارتیں کہہ کر خود گستاخ ٹھہرے، کیوں کہ جب میں وہ عقیدے پیش کروں گا قرآن و سنت سے ہمارے ثابت عقیدے، پھر اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ خود گستاخ ٹھہریں۔ اگلی بات، مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، وہ فارغ آدمی نہیں ہے کہ آپ کے ہر کلپ کا جواب دیتے پھریں، یہ کلپ بنے پھر آپ کلپ بنے۔ آپ نے پوری اہل سنت کو کافر کہا ہے، تو اب پوری اہل سنت کے ایک ایک فرد کو حق ہے کہ وہ آپ سے آ کر پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے کس بنیاد پہ ہمیں کافر کہا ہے۔ آپ نے کہا اصول پہ بات کریں، او مرزا انجینئر صاحب میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اصول پہ بات کرتے ہیں۔ پھنس چکے ہیں اس وقت، اور اب اتنی آسانی سے آپ کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ نے اعتراض کیا پوری اہل سنت کو تو آپ نے کہہ دیا کافر۔ پھر اس کے بعد آپ چلے، آپ نے کہا کہ خلفائے ثلاثہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم کو بھی آپ نے بدعتی کہا، اور ان کو وہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے جن کو دھتکاریں گے یہ وہ لوگ ہیں۔ آپ کے حوالہ آپ نے جو اپنے بیانات کے اندر کہا، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ میری کتاب بھی، میں نے کتابچہ لکھا ہے آپ کے جھوٹوں کے اوپر، آپ نے جو حدیث پر، جو روایات پہ جھوٹ بولے، جو آپ نے جھوٹ بولے ہیں، یہ انشاءاللہ یہ بھی عنقریب یہ کمپوز ہو چکا ہے، انشاءاللہ چھپ رہا بھی ہے، یہ چھپ کے کتاب سامنے آ جائے گی۔ ایک ایک آپ کا جھوٹ میں نے اس کے اوپر علیحدہ کیا، اور اس کے اندر میں نے یہ حوالے لکھے ہیں۔ حدیث کیا تھی، آپ نے کیا جھوٹ بولے ہیں، حدیث کیا کہہ رہی ہے، آپ نے اس کے اندر کیا کیا۔ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں آپ کا ایک چیلا سوال کرتا ہے کیا انصار کو حق ملا، آپ نے کہا جی لیکن حضرت علی کے دور میں، اور پھر سر ہلا کے آپ نے کہا بڑی شرارتی انداز سے کہ جی یہی تو فرق ہے جناب کہ خلفائے ثلاثہ کے دور میں انصاف نہیں ملا انصار کو، حضرت علی کے دور میں جا کر ملا ہے۔ پھر آپ نے کہا حدیث پڑھی، اس پر حدیث فٹ کی کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا انصار سے کہ میرے پاس حوض کوثر پہ آنا، میرے بعد آپ تمہارے اوپر دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی۔ پھر آپ حدیث ایک اور لے آ کر یہاں پر فٹ کرتے ہیں خلفائے ثلاثہ پر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر، کہ اللہ کے نبی نے جو کہا تھا انصار کو کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے ملنا، کیا مٹھائی ملے گی ان کو، آپ کے الفاظ ہے۔ پھر آپ آگے کہتے ہیں کہ سحقن سحقن لمن غیر بادی، یہ الفاظ حدیث کے کہ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہی تھی کہ جو لوگ جنہوں نے دین میں تغیر اور تبدل کر دیا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو لوگ دین میں تبدیلی کر دیں گے، تغیر کر دیں گے، وہ حوض کوثر پہ لے آئے جائیں گے، تو میں ان سے کہوں گا، فرشتے ان کو روکیں گے تو میں کہوں گا میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا تھا، تو میں کہوں گا سحقن سحقن کہ ان کو لے جاؤ دھتکارو، لمن غیر بادی نے میرے بعد دین کو بدل دیا تھا۔ آپ نے خلفائے ثلاثہ کے لیے کہا کہ اللہ کے نبی ان کو کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بادی۔ شرم نہیں ہے آپ کو کہتے ہوئے خلفائے ثلاثہ کو؟ خلفائے ثلاثہ تو ہو گیا بدعتی آپ کے نزدیک، ماں عائشہ صدیقہ کو بھی آپ نے ظالمہ کہا ہے، اور اس حدیث میں نے یہاں پر ریفرنس دی ہے۔ علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ، تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا، آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا، آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت۔
آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت کہ حدیث کے اوپر آپ نے جھوٹ بول. میں آپ کو قیامت تک کے لیے چیلنج دیتا ہوں مرزا صاحب کہ یہ الفاظ حدیث میں دکھاؤ کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ عائشہ ظالم ہوگی. یہ آپ کے دل کا بغض تھا جو آپ نے اگلا ہے باہر اور اللہ کے نبی اسلام کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے. ماں عائشہ آپ کے نزدیک ظالمہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اب میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. آپ نے کہا اب خلفائے ثلاثہ بھی بتی، اہل سنت سارے کے سارے کافر، ان کے عقیدے گمراہ، امام کعبہ بھی کافر، اس کا عقیدہ بھی غلط. اور پھر آپ نے کہا مسلمان کس کو کہا؟ آپ نے کہا خوارج مسلمان ہے. خوارج کو آپ نے کہا میں ثابت کروں گا کہ خوارج مسلمان ہے. ہم اگر یہ ثابت کر دیں کہ خوارج نہ کافر تھے اور نہ منافق تھے تو کیا ہوئے؟ مسلمان. مسلمان ہونے کے لیے ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب ہم ثابت کر دیں گے وہ کافر منافق نہیں تھے. پھر آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ خوارج کا اسٹانس بالکل ٹھیک تھا، ان کا موقف بالکل ٹھیک تھا. خوارج نے بھی اجتہاد کیا ہے، حالانکہ ان کا اسٹانس بالکل صحیح تھا، لیکن انہوں نے حضرت علی کی جمعیت کو کمزور کیا، اس لیے ان کے اوپر گرفت کرتے ہیں. اسٹانس ان کا بالکل ٹھیک تھا کہ جب حضرت معاویہ باغی ہیں تو آپ ان کے ساتھ صلح کیوں کر رہے ہیں؟ یا آپ امیر المومنین نہیں ہیں؟ اگر آپ امیر المومنین ہیں تو یہ باغی ہے. اسٹانس ٹھیک تھا. آپ نے خوارج کے موقف کو بالکل ٹھیک کہا ہے اور آپ نے خوارج کے اسٹانس کو بالکل ٹھیک کہا ہے. میں بتاتا ہوں خوارج کا اسٹانس کیا تھا. خوارج نے کہا تھا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی پیشکش کو قبول کیا تو انہوں نے کہا تھا ان الحکم الا للہ، کہ کسی ثالث کو ہم قبول نہیں کرتے، صرف حکم اللہ کا چلے گا، جو ثالث بناتا ہے وہ کفر کرتا ہے، تو لہذا حضرت علی کافر ہے. خوارج کا موقف تھا حضرت علی نعوذ باللہ کافر ہیں. تو آپ نے پوری تائید کی کہ خوارج کا اسٹانس بالکل ٹھیک تھا اور اس وقت کے کہ ان کا اسٹانس بالکل ٹھیک تھا. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کیا جائے. یہ موقف بالکل ٹھیک تھا. نہ حضرت امیر معاویہ کے آپ، نہ حضرت علی کے آپ، نہ خلفائے ثلاثہ کے آپ، نہ اہل سنت کے آپ کس کے ہوئے؟ آپ خوارج کے ہوئے. اور خوارج کون ہے اس کے بارے میں مسلم کی روایت 1067 امام مسلم روایت لے کر آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت ہے جس کے اندر خوارج کا تذکرہ کیا اور فرمایا یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیہ، کہ یہ اس طرح دین سے نکلیں گے یہ خوارج جس طرح کہ ایک تیر کمان سے نکل جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے جن کے بارے میں کہا کہ یہ دین سے نکل جائیں گے. اور ثم لا یعودون فیہم شر الخلق والخلیقہ، بدترین مخلوق کائنات کی یہی ہے جن کو اللہ کے پیغمبر کہیں دین سے نکل جائے. آپ کہتے ہیں میں ثابت کروں گا مسلمان ہے. خوارج کو اللہ کے پیغمبر نے جہنمی کتے کہا ہے. ابن ماجہ کی روایت، مسند احمد کی روایت 19130 اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الخوارج کلاب النار، کے خوارج جہنمی کتے ہیں. اور یہ ترمذی کے اندر بھی روایت موجود ہے، 3000 نمبر روایت ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. اس کو علامہ البانی نے بھی صحیح کہا ہے. یہ وہ خوارج ہے نا جن کو آپ نے کہا کہ اسٹانس بھی ٹھیک ہے، موقف بھی ٹھیک ہے، اور خوارج کو میں ثابت کر دوں گا کہ مسلمان ہے. آپ نے ان کو مسلمان کہا، خلفائے ثلاثہ کو بدعتی کہا، پوری اہل سنت کو کافر کہا، اور آپ نے حضرت علی کو بھی کافر کہا نعوذ باللہ، اس لیے کہ آپ نے کہا خوارج کا اسٹانس ٹھیک تھا. خوارج کے اسٹانس میں موقف میں یہ تھا کہ حضرت علی کافر ہو چکے ہیں. اگلی روایت میں پیش کرتا ہوں، امام بخاری میں ترجمۃ الباب قائم کر کے خوارج کو ملحد اور کافر ثابت کیا ہے امام بخاری نے. اور پھر اس کے بعد علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر جلد نمبر 12 صفحہ 313 کے اوپر اس کو لکھتے ہیں کہ جملۃ من العلماء الذین قالوا بتکفیر الخوارج کالبخاری. علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ جن علماء نے خوارج کو کافر کہا ہے جس طرح کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کافر کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے مرتدین اور ملحدین کے زمرے میں خوارج کو شمار کیا ہے. جن کو امام بخاری بھی مرتدین اور کافروں کے ملحدین کے زمرے میں شمار کریں، آپ کہتے ہو میں ثابت کروں گا کہ وہ مسلمان ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا خوارج کے بارے میں، ذرا یہ بھی سنیے گا کہ صفین کے موقع پر خوارج نے جب کہا کہ نے کہا ان الحکم الا للہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہا اور کہا امیر معاویہ واجب القتل ہے. اور جمل کے موقع پر خوارج نے کہا تھا کہ ماں عائشہ کو نعوذ باللہ باندھی بناؤ. حضرت علی نے اس وقت بھی خوارج سے کہا تھا ماں کو باندھی بناتے ہو. تو اس وقت آپ کا اسٹانس بھی یہی ہے. اگلی بات تو میں کرتا ہوں نا کہ آپ نے صحابہ کو پھر کیا کہا ہے. یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا باطل، کہا کہ کلمہ تو قرآن کی آیت تو حق ہے جو انہوں نے پڑھی ہے، لیکن اس سے مراد ان خوارج نے باطل لی ہے. تو اسی طرح مرزا صاحب آپ کا بھی وہی انداز ہے. آپ کہتے ہیں میں حدیث پڑھ رہا ہوں بخاری مسلم کی، لیکن اس سے مراد آپ کی کیا ہوتی ہے؟ صحابہ پہ اٹیک. اس سے مراد جو آپ لیتے ہیں خوارج کی طرح صحابہ کو کافر کہتے ہیں. اس سے خوارج کی طرح آپ جو مراد لیتے ہیں امیر معاویہ کو واجب القتل کہتے ہیں. آگے حضرت علی نے فرمایا من ابغض خلق اللہ الیہ، اللہ میں اس اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کو مبغوض یہی لوگ ہیں، وہ خوارج. ان کا آپ نے پورا دفاع کیا. تو اس وقت مرزا انجینئر صاحب اور آپ نے وہ روایتیں پیش کی جو خوارج کے بارے میں تھی، آپ نے صحابہ پر فٹ کی ہیں. جنگ جمل پر، جنگ صفین پر، جس میں ماں عائشہ صدیقہ ہیں، جس میں عشرہ مبشرہ کے حضرت طلحہ ہیں، جس میں عشرہ مبشرہ کے حضرت زبیر ہیں، جس میں حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہے، آپ نے ان کے اوپر وہ روایتیں فٹ کر کے کہا کہ یہ خوارج وہی ہیں جو جنگ جمل اور صفین میں تھے. تو آپ نے تو صحابہ پہ الزام لگایا. اب
اس کا لب لباب خلاصہ کیا نکلا؟ اہل سنت کافر، امام کعبہ تک وہ سارے کافر، ٹھیک ہو گیا۔ آگے آپ نے کہا کہ صحابہ خلفائے ثلاثہ ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی سارے کے سارے نعوذ باللہ بدعتی اور یہ دھتکارے جائیں گے حوض کوثر پر۔ پھر آپ نے خوارج کے سٹانس کو ٹھیک کہہ کر حضرت علی کو بھی کافر، کیونکہ ان کا سٹانس یہی تھا، آپ نے کا سٹانس بالکل ٹھیک تھا، امیر معاویہ کے بھی خلاف، پھر سارے صحابہ کو آپ نے خوارج کہہ دیا، وہ حدیث آپ نے وہاں پر فٹ کی، اور پھر اماں عائشہ صدیقہ کو بھی آپ نے حدیث پہ جھوٹ بول کے ظالم کہا۔ تو انجینئر مرزا صاحب سب آپ کے نزدیک کافر، خوارج کے نزدیک، خوارج پہ جو عقیدہ نہیں رکھتا تھا خوارج اس کو کافر کہتے تھے، اور آپ نے بھی سب کو کافر کہہ دیا۔ اب لہٰذا ثابت ہوا انجینئر مرزا صاحب آپ ہیں خارجی، آپ ہیں خارجی۔ او اصول پہ بات ہوگی، آپ سے ہم اصول پہ بات کریں گے کہ اب آپ اپنا ایمان ثابت کرو، اصول پہ بات ہوگی، اب جان چھوٹنے والی نہیں ہے، اب اصول پہ بات کریں۔ اگلی بات ہمارا کتاب سے انشاءاللہ چھپ رہا ہے جس کے اندر آپ نے جھوٹ بولے، تو انشاءاللہ یہ انشاءاللہ چھپ کے آ جائے گا، اور پھر آپ نے صحیح الاسناد 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جو پمفلٹ چھاپا ہے نا، اس میں جو آپ نے جھوٹ بولے ساری حقیقت انشاءاللہ یہ ہم سامنے واضح کر دیں گے۔ اور پھر یاد رکھیے گا مرزا انجینئر صاحب، آپ اپنے ایمان کو اب ثابت کریں، اصول پہ ڈیبیٹ ہوگی، اصول پہ بات ہوگی۔ آپ کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، علمی لیول آپ کا یہ ہے کہ آپ کو صرف نحو بھی نہیں آتی، قرآن کا ایک صیغہ بھی آپ حل نہیں کر سکتے، قرآن کی ایک آیت دے دیں آپ قاموس میں اس کا ترجمہ بھی نہیں دیکھ سکتے، آپ علمی یتیم ہیں، آپ کا ساتھ دماغی توازن بھی تھوڑا سا ہل چکا ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر کو بھی دکھائیں کہ آپ کی باتیں ہم سن کے میں کبھی کبھی ہنسی آتی ہے کہ امام کعبہ کو لے میں اسے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آئیں اصول پہ بات ہوگی، اور انشاءاللہ تین عقیدے پبلک فیصلہ کرے گی، اور پھر آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے جو کہا سارے کافر خوارج مسلمان، اپنے ایمان کو اب ثابت کریں مرزا انجینئر صاحب۔